پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور دیگر 4 جج صاحبان نے ایک فیصلہ دیا جس نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے کہ آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس مقدمہ کیا ختم ہو گیا یا کہ ابھی جاری ہے، اس میں کیا اہم نکات اٹھائے گئے، یہ پروگرام میں آگے چل کے اس حوالے سے بات کریں گے۔ اپوزیشن کی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری پھرتیاں ہیں ملاقاتوں میں، اور اس سارے مہم کو لیڈ کر رہے ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب، جن کی سابق صدر آصف زرداری سے بھی ملاقات ہوئی اور ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، کاف لیگ سے بھی ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ تو شہباز شریف کی اتنی پھرتیاں اور تیزیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ اگر ہم پچھلا کورٹ کا آرڈر دیکھیں تو ایف آئی اے کا چلان تو جمع ہوا ہے اور عدالت میں بتایا گیا تھا کہ شہباز شریف صاحب شدید بیمار ہیں، کووڈ سے سفر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی 1 ہفتے کا ڈاکٹر نے انہیں آرام کا کہا ہوا ہے۔ لیکن یہ کس قسم کا بیڈ ریسٹ تھا شہباز شریف صاحب کا کہ تمام سیاسی ملاقاتیں بڑے حشاش بشاش طریقے سے کر رہے تھے، اللہ انہیں مزید صحت دے۔ تو یہ سارا معاملہ کیا نیب اور ایف آئی اے میں جو شہباز شریف کے کیسز ہیں، عدم اعتماد کے پیچھے یہ والا مفاد شہباز شریف صاحب کا چھپا ہوا ہے؟ اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور جو قربتیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑھانے کی جو امیجنگ کی گئی، ماضی میں سابق صدر آصف زرداری اور شہباز شریف صاحب کی محبتوں کی ایک طویل داستان ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ میں اپنے مہمان کا آپ سے تعارف کروا دوں، اسلام آباد اسٹوڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے مواصلات مراد سعید صاحب۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ لیکن ناظرین، آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے آج کی بڑی خبر سے، اور آج کی بڑی خبر یہ ہے ناظرین کہ پرائم منسٹر عمران خان اور چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بلوچستان میں نوشکی کا دورہ کیا۔ جی ہاں، وہی نوشکی جہاں پہ ایف سی کیمپ پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، اور وزیر اعظم اور چیف آف دا آرمی اسٹاف نے آج وہاں پہ شہداء کے لواحقین کو، ان کے خاندانوں کو خراج تحسین پیش کیا، اور وزیر اعظم خاص طور پہ ہمارے ان بہادر ہیرو سے ملے جنہوں نے ایف سی کی جو پوسٹ تھی اس پہ جب حملہ ہوا اس کی حفاظت کی اور دہشت گردوں کو مار بھگائے اور بہت سی جانیں بھی اس حوالے سے بچائیں۔ وزیر اعظم نے اس موقع پہ کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن ہیرو سے بھی میں نے ملاقات کی، جنہوں نے دہشت گردوں کو نیوٹرلائز کیا، جنہوں نے باقی لوگوں کی جانیں بچائی۔ مجھے علم ہوا کہ وہ فیملیز کی طرف جا رہے تھے، تو میں خاص طور پہ آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں اپنی پاکستان کی فوج کے جوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ جس طرح کی دہشت گردی کی جنگ میں پرفارمنس ہماری فوج نے دی ہے، ہم نے اور بھی دنیا میں دیکھا، افغانستان میں دیکھا کہ کسی فوج نے اس طرح اتنے مشکل حالات میں جنگ لڑ کے اور ملک کو محفوظ کیا دہشت گردوں سے۔ اس کی مثال اور دنیا میں نہیں ملتی جس لیول کی جنگ لڑی گئی۔ جی ناظرین، وزیر اعظم نے خراج تحسین پیش کیا اور ساتھ یہ بھی ذکر کیا وزیر اعظم نے کہ جب چین کے دورے پہ تھے اور انہیں اس حوالے سے اطلاع ملی تو انہوں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ واپس جائیں گے اور اپنے بہادر جوانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ساتھ ساتھ آج وزیر اعظم نے یہ اعلان بھی کیا کہ ایف سی اور رینجرز کی 15% تنخواہیں بھی بڑھا دی جائیں گی۔ منسٹر صاحب، بلوچستان سی پیک وہاں پہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہونی ہے، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم کے دورے سے پہلے یہ جو حملے تھے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک میسیجنگ تھی کہ جناب یہاں پہ سیکیورٹی نہیں اور انویسٹمنٹس نہ کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ارشد بھائی پوری قوم کی طرف سے اپنے پاک فوج کے بہادر جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے اپنے سیکیورٹی اداروں کے اوپر کہ جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پاکستان میں امن کو اور اس کو یقینی بنا رہے ہیں، تو پوری قوم کو ان پہ فخر بھی ہے اور ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ رہی بات یہ بلوچستان اور سی پیک اور جو پاکستان کے خلاف سازش ہے، اس میں کوئی شک و شبہ اب نہیں ہے کہ کس طرح پاکستان کے امن کے دشمن، پاکستان کی ترقی کے دشمن ساری اکٹھے ہو کر، اور جس طرح بھارت کی وہاں پہ جو کاروائیاں ہے، جو دہشت گردی کرتے ہیں، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ جو اس کے ساتھ ساتھ ایک پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، تو آپ سوشل میڈیا کے اوپر میں آپ کے پروگرام میں ذکر کر چکا تھا، مختلف رپورٹس لے کے آیا تھا کہ کس طرح ان کی جو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ہوتا ہے، اس میں بلوچستان کا لفظ جو ہے، جو 5 الفاظ مسلسل استعمال ہوتے پروپیگنڈے میں، اس کے میں ایک بلوچستان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ سی پیک کا مطلب یہ گیم چینجر ہے،
پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے، اس خطے کی ترقی کا ضامن ہے، اور سی پیک کی تکمیل، پھر گوادر کی ترقی، تو بلوچستان کے امن کو نشانہ بنانا، یہ سب کی سمجھ میں باتیں آتی ہے اور یہ دشمن کا کام ہے. لیکن ہمیں اپنے اداروں کے اوپر پورا یقین ہے، بھروسہ ہے کہ وہ ان کی جو سازش ہے ان کو ماضی میں بھی ناکام بنایا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ ناکام بنائیں گے. بلوچستان کی جب بات کریں، ظاہر سی بات ہے کہ میرے پاس سڑکوں کی بھی ذمہ داری ہے. میں آپ کو بتانا چلوں ارشد بھائی کہ پچھلے 15-20 سالوں میں جو حکمت عملی بھی نہیں ہوئی تھی، وہ وہاں پہ ان سے 3 گنا زیادہ 300% اگر ہم دیکھیں اس وقت صرف سڑکیں بن رہی ہے، جو میرے پاس ذمہ داری ہے. اس طرح گوادر کی ترقی، وہاں پہ انڈسٹریز لگانا، پھر وہاں پہ شہر آباد وزیر اعظم نے بھی آج اس کا ذکر کنیکٹیوٹی کیا ہے. کرنا. اگر آپ اجازت دیں تو ناظرین، وزیر اعظم پاکستان نے آج اسی ترقی کا ذکر کیا اور ایک میسج بھی دیا کہ ہم اتنی ترقی کر دیں گے کہ جو سازشیں کر رہے ہیں ان کو کیا میسج آئے گا، آئیے دیکھتے ہیں. ہم انشاءاللہ یہاں ڈیولپمنٹ اتنی کر دیں گے بلوچستان میں آنے والے دنوں میں کہ یہ جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور ہم سب کو پتا ہے کہ یہ خود نہیں کر رہے، ان کے پیچھے باہر وہ قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں، تو یہ پیچھے سے بھی فنڈنگ ہے اس کے لیے. اپنے بلوچستان کی عوام کے لیے وہ کام کر جائیں گے کہ یہ جو بھی کوشش ان کی جو ہے کہ لوگوں کو اکسا اور ان کو حکومت کے خلاف اور اپنی سیکیورٹی فورسز کے خلاف. جی ناظرین، آپ نے دیکھا منسٹر وزیر اعظم نے ایک بڑی سازش کا اس میں ذکر کیا ہے کہ پاکستان توڑنے کی بھی سازش ہے بلوچستان کے حوالے سے، اور بیرونی فنڈنگ. تو ڈیولپمنٹ سے اس کا کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیں ایک چیز بالکل آپ نے جو سازشوں کا ذکر کیا اور پاکستان توڑنے کا، آپ کو انڈیا کے وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا بیان اور وہ گرینڈ جو منصوبہ تھا، اس کے اوپر میں پریس کانفرنسز بھی کر چکا ہوں، آپ بھی اپنے پروگراموں میں اس کا ذکر کر چکے ہیں. وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. بلوچستان کی ترقی اس وقت خوف کس چیز کا ہے کہ جو پاکستان جس ڈائریکشن میں نکل چکا ہے، جو پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو چکا ہے. ابھی پی ایم صاحب نے افغانستان کی بھی مثال دی کہ 41-45 جو نیٹو فورسز تھے، انہوں نے وہاں پہ اس انداز سے کامیابیاں ان کو نہیں ملی جو ہمارے پاک فوج نے اکیلے مقابلہ کیا، دہشت گردی کی ناسور کو ختم کر دیا، اور پاکستان جو ٹیررزم سے جانا جاتا تھا آج پاکستان ٹورزم سے جانا جانے لگا. جہاں تک افغانستان کی بات ہے میں اس پہ آ جاؤں کہ صرف اگر ہم کنیکٹیوٹی دیکھیں، کنیکٹیوٹی مطلب یہ کہ ساؤتھ بلوچستان کے جو پسماندہ اور محروم علاقے تھے ان کا پاکستان سے تو آپ کا رابطہ ہی پہلے بحال کرنا تھا، ان کو ایکسس دینا تھا تاکہ کارخانے لگے، ان کے اگر وہاں پہ ایگریکلچر بھی ہو تو ان کو منڈی تک رسائی ہو، اگر وہاں پہ خوبصورت علاقے ان کے ٹورزم تک رسائی ہو. تو اس کے لیے سب سے ضروری یہ تھا کہ آپ کنیکٹیوٹی کو یقینی بنائیں. اگر ہم بلوچستان کی صرف بات کریں ارشد بھائی، اس وقت خوزدار بسیما، آپ کا جوب کچھ لاکھ جو مغربی روٹ ہے سی پیک کا، پھر اس کے ساتھ نوشکی مشکیل، پھر اس کے ساتھ زیارت موڑ کچ ہرنئی، پھر ہوشاب اواران، پھر اس طرح ڈیرہ مراد جمالی بائی پاس، پھر کوئٹہ بائی پاس، پھر خوزدار کے ساؤتھ بلوچستان سے کنیکٹیوٹی، اور پھر کوئٹہ تک، اور پھر کوئٹہ چمن اور کراچی، یہ اور گوادر تک ایکسس، یہ تمام اس وقت ہمارے بلوچ بھائیوں کی زندگی بدلنے تو اس سے انشاءاللہ زندگی بدلی گی بھی. اور آپ دیکھیں نا کہ ایک بم بلاسٹ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 6 سال پہلے ہم نے وہ مناظر دیکھے تھے، ان کو اٹھانے کے لیے کیونکہ آپ کا رستہ ہی نہیں تھا کہ ان کو اسپتال تک پہنچ جائے، تو آپ کا تو وہاں پہ فاصلے کم ہو جائیں گے اور آپ کی کارخانوں تک رسائی ممکن ہو جائے گی، بڑے شہروں سے آپ کا رابطہ بحال ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ گوادر جو کہ مستقبل ہے، اور نہ صرف یہ بلوچستان کی کنیکٹیوٹی کا میں نے ذکر کیا، اس وقت ریجنل کنیکٹیوٹی اگر ہم بات کریں تو ترکی، پاکستان سے اس وقت ترکی ہمارا ٹرک بھی پہنچ چکا ہے، کو سیبوٹاج کرنے کی اور کوشش اس کے ہو رہی ہے، خلاف سازشیں ہو رہی ہے. پاکستان کی ترقی، پاکستان کے امن، پاکستان کی خوشحالی کے خلاف سازش ہے، لیکن ہمارا لیڈر بھی پاکستان کی اور ہمارے افواج بھی ہیں، پاک ہمارے فوج بھی اس کا بہادر مقابلہ جوان ہیں جو کہ اپنی جان نذرانہ بھی اس حوالے سے پیش کرتے ہیں. اور ناظرین کچھ بات کرتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کی، اور لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب، انہوں نے کہا کہ جی وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، جلدی بھی بہت ہے. میں آپ کو یہاں پہ یہ خبر دیتا چلوں کہ 10 فروری یعنی جمعرات کے دن دوبارہ عدالت میں پیشی ہے شہباز شریف صاحب کی. اس حوالے سے سمن باقاعدہ طور پہ جاری ہو چکے ہیں. پچھلی پیشی پہ شہباز شریف صاحب کے وکیل نے عدالت کو بتایا تھا کہ جی شہباز شریف صاحب کووڈ سے سفر کر رہے ہیں، کووڈ کی وجہ سے کوارنٹین میں ہیں، کوئی اسی سے ملاقات وغیرہ نہیں کر رہے، اور ان کے فزیشین اور پلمونالوجسٹ نے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کا شہباز شریف صاحب کو کہا ہے. اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ایف آئی اے یہ چاہ رہی ہے کہ عدالت ان کی ضمانت کینسل کرے. چلان ان کا پیش ہو چکا ہے اور
ضمانت کینسل کرنے کی ان کی وجہ یہ ہے کہ مزید تحقیقات بھی ان سے کچھ سوال جواب کرنے، ابھی تک یہ سوال جواب دے نہیں رہے. اور پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947 جب ناظرین آپ یہ سمن دیکھیں تو اس کے ٹاپ پہ آپ کو یہ بھی سیکشنز اس حوالے سے لگے ہوئے اس میں نظر آ رہے ہیں، جس کا جواب شہباز شریف نے دینا ہے کہ انہوں نے، ان کے خاندان نے ایز اے پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن یہ اثاثہ جات کیسے بنائے ہیں، اور یہ سمن شہباز شریف صاحب کو ریسیو بھی ہو چکے ہیں. منسٹر صاحب کیا جلدی ہے شہباز شریف صاحب کو؟ انہوں نے آج حوالہ بھی دیا اور بڑی اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں، کچھ اطلاعات ہیں کہ کیا آفر کر رہے ہیں سب کو؟ دیکھیں ارشد بھائی، آج ٹی وی پہ بڑے تبصرے ہو رہے تھے کہ شہباز شریف نے جب کہا کہ وقت بہت کم ہے، وقت واقعی کم ہے، کہ ابھی آپ نے کورٹ میں ان کا چالان جمع ہو چکا ہے، کورٹ میں ان کا چالان جمع ہو چکا ہے، میرے خیال سے 10 تاریخ کو ان کو بلایا بھی گیا ہے، اور ان کے اوپر جو ثبوت ہے اور اس وقت جو تمام گواہان ہیں وہ آپ ٹی وی پہ بھی ان کے انٹرویوز دکھا چکے ہیں. کہتے کیا ہے کہ بندہ عدالت آنے سے لاچار ہے کیونکہ بندہ بیمار ہے. تو لاسٹ ٹائم بھی عدالت میں گئے تھے اور کہا تھا، باہر بیٹھے رہے تھے کہ جی کووڈ ہے، نہیں نکل سکتے، آ نہیں سکتے، اور ابھی 10 تاریخ کو بھی استثناء مانگ رہے ہیں کہ کووڈ سے ریکور کر رہے ہیں. دیکھیں یہ وہی شہباز شریف ہے جو بڑے میاں کا گارنٹر بنا تھا اور اس نے کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں پتہ نہیں کتنے کے ایفیڈیوٹ پہ، اور یہ آئے گا واپس. وہ تو چلا گیا، وہ بھی بیمار ہو گیا تھا، پلیٹلیٹس جو اوپر نیچے ہو رہے تھے، اور اب لندن میں وہ سیر و تفریح کر رہا ہے اور سیاست کر رہا ہے. پھر اسی طرح اس کی جب پیشی آ گئی، اور ثبوت کتنے مضبوط ہے، اس کو بیمار ہونا ہی تھا. ان کی تو آپ پہلی نشانی بیماری آ جائے، کمر میں درد ہے، پیٹ خراب ہے، پتہ نہیں دل خراب ہے، سے یہ سلسلہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے، اسی طرح چلا آ رہا ہے اور اسی طرح ہوتا ہے. لیکن اس وقت کیا چیز ہے جو سب سے اہم چیز ہے؟ مقصود چپڑاسی. وہ 400 کروڑ ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں، اور ٹی ٹی اسکینڈل جو آپ کو سب سے زیادہ آپ نے اس کے اوپر کام کیا وہ شہباز شریف کا ہے. ایک مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 400 کروڑ کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اس کی ثبوت آ گئے ہیں. اس طرح مشتاق چینی والا، منظور پاپڑ والا، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کے آپ نام دے کے ان کے اکاؤنٹس ڈیٹیلز ہیں، ان کے تمام تفصیلات سامنے ہیں کہ کس طرح شہباز شریف جو پنجاب کے ترقی کا پیسہ تھا وہ کرپشن اور کمیشن سے انہی اکاؤنٹس میں بھرتا تھا، کس طرح منی لانڈرنگ ہوتی تھی. وہ باہر ایک بندہ باہر گئے نہیں ہے، اور اس کو باہر سے جو ٹیٹیاں ہے شہباز شریف کے لیے آ رہی ہے، اس کے خاندان کے لیے آ رہی ہے. پھر ان کے ڈیلیں بھی تو اچھی ملتی ہے نا. اب اسی میں دیکھ رہا تھا جو ایک ٹرانسفر آرڈر نکلے سید علی مردان شاہ ADIO along with ریکارڈ، اور ہر عدالتی پیشی میں یہی پیش ہوتے تھے. پیچھے سے ان کو تبدیل کر دیا گیا، اور آپ کی حکومت میں ہم نے وزیر داخلہ سے پوچھا، ان کے علم میں نہیں تھا. بریگیڈیئر مقصود عباسی سے پوچھا، ایسیڈ ریکوری یونٹ کے مصدق عباسی، ان کے بھی علم میں نہیں تھا. تو یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ابھی بھی انہوں نے پیش ہونا ہے یا پیش ہوں گے یا نیا آئیو پیش ہوگا؟ اس کے اوپر تو وزارت داخلہ جو ہے وہ بیان دے سکتی ہے، لیکن جو شہباز شریف کے اوپر آج پوری دن تفسیریں ہو رہے تھے نا کہ وقت بہت کم ہے، وہ اپنی بات کر رہا تھا کہ میرے پاس وقت کم ہے بھائی، میں جیل جاؤں گا. وہ تو کہہ رہے ہیں آپ کی حکومت گرانے لگے ہیں. وقت کم اس کا، وہی کہہ رہے کہ 10 تاریخ کو اس کو پیش ہونا ہے. اور ہر پیشی سے پہلے کیا ہوتا ہے اس طرح سازشی تیوریاں. آپ کو یاد ہے مریم کی جب پیشی تھی تو اس سے پہلے وہ رانا شمیم کے ایفیڈیوٹ والی جو کہانی اور پورا ڈرامہ بنا دیا گیا تھا. اس طرح شہباز شریف کی پیشی ہے، اس سے پہلے پورے دن تبصرے، اور صرف یہ تبصرے نہیں کرتے، ان کا پورا ایک پروپیگنڈا لیکن وہ سیل تو ہے. بیڈ ریسٹ پہ ہیں، ان کے فزیشین نے کہا ہے، میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. اور آرڈر جج اسپیشل کورٹ کے اجاز حسن اوان صاحب، آنریبل جج صاحب نے پیراگراف 2 میں لکھا ہے، اٹ از سبمٹڈ دیٹ آن دا لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پازیٹیو ٹیسٹ رپورٹ was furnished before the court, and up till now the said petitioner is in quarantine, and as per advice of Dr. Mohammad Sharif Malik, physician pulmonologist, bed rest has been advised to the petitioner for at least 1 week after testing negative for COVID-19 to avoid post-COVID complication. اور جج صاحب نے ان کے وکیل کو کوٹ کیا ہوا ہے، کووڈ، کوارنٹین، اس کے بعد بیڈ ریسٹ. تو اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دینا، بندہ بیمار ہے، ایک پیشی کی مار ہے. اور مطلب دیکھیں سنیں ارشد بھائی، بالکل اس طرح کے پہلے اس چیز کو سمجھے کہ جو شہباز شریف نے وقت کم کا کہا ہے وہ کیوں کہا ہے؟ وقت ہمارے پاس بھی کم ہے، اس پہ ناظرین بات کریں گے. آگے میں آتا ہوں. وہ شہباز شریف اس وقت ہر کسی کے پاس جا رہا ہے کہ بس کچھ بھی کرے، بس عمران خان نہ ہو. ادھر ادھر آپ جماعتوں سے پوچھے، ادھر ادھر جو ملاقاتیں کر رہے ہیں نا، اور اس کا میں ذکر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ بس عمران خان نہ ہو. اب عمران خان سے کیا گلا ہے کہ عمران خان نے نہ رونے دیتا،
یہ جہاں پہ ان کے مقصود چپڑاسی، مشتاق چینی والا، منظور پاپڑ والا، یہ تمام اکاؤنٹ سامنے آ چکے ہیں. اس کا کیس تو ایسا ہے کہ آپ ہی کے پروگرام میں وہ لڑکوں کے ویڈیوز چلے ہیں، وہ بیچارے کہ آپ نے چپل دکھائے تو وہ کہہ رہے کہ میرے پاس تو گھر نہیں ہے، میں تو کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، میں تو دیہڑی پہ کام کرتا ہوں، مجھے کیا پتا، میں تو گیا تھا میرا شناختی کارڈ استعمال کیا، اس پہ انہوں نے کرپشن کا پیسہ اور یہ مائنس عمران خان، شہباز شریف کو ہر بندہ ایکسیپٹیبل ہے. اب وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس طرح کچھ نہیں. وقت کم کی جو بات ہے نا، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو پروپیگنڈا سے جو میڈیا چینل مختلف اس کے اوپر بڑا شور مچا رہے تھے، وہ اپنا ٹائٹل چینج کر لیں گے کہ وقت شہباز شریف کے پاس کم ہے اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر لے کہ 10 تاریخ کو اس کو پیشی تھی. یہ بندہ پھر کہہ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں. جو بھی بندہ اس کی کرپشن پکڑی جائے، ہر بندہ ان کا بیمار ہو جاتا ہے. اور پھر ہم بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ بیماری کے اوپر، ہم نے بیماری کے اوپر کچھ نہیں کہا، ہم اس کے اوپر تفسیریں کرتے ہیں. یہاں پہ ناظرین لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس معاملے پہ، اور جو محبتوں کی ایک داستان ہے اس پہ بھی آپ کو کچھ آگاہی دیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سابق صدر آصف زرداری صاحب کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، اور جن دنوں دونوں ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے تھے تو اس وقت سابق صدر آصف زرداری نے کہا تھا جب تمہاری سیاست ختم ہو رہی ہوگی اس سے پہلے میں تم سے نہیں ملوں گا. تو کیا سابق صدر آصف زرداری کو پتہ لگ گیا کہ شہباز شریف صاحب کی سیاست ختم ہونے والی ہے، اور اسی لیے ملاقات کرنے جیسی فون آیا کہ جی آ جائیں ملاقات کرتے ہیں، تو پہنچ گئے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب انتہائی مشکل میں. اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب سابق صدر آصف زرداری کے حوالے سے کیا کہتے رہے، ان کی آپس کی لازوال محبتوں کی کیا داستان ہے، آئیے دیکھتے ہیں. اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڈ کھانا کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے. اب ہم شہباز کو نہیں برداشت کریں گے. پیسے ہمارے حوالے کر دو، وگرنہ تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے اور تم سے قوم کی بدحالی کریں گے. انشاءاللہ اس دفعہ چیف منسٹری بھی آپ کو ہم نہیں لینے دیں گے. پنجاب کی یاد رکھیے گا. مجھے آپ حکم کریں، میں اس وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دے کر گلیوں اور محلوں میں جاؤں اور زرداری کا وہ علاقہ میں کروں. ہم لڑیں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے. یہ سن لو شہباز شریف، ہم لڑیں گے. آصف زرداری کی جو ڈاکہ زنی ہے اس کو بتائے بغیر میں چین سے نہیں رہ سکتا. علی بابا 40 چوروں کی جو لوٹ کھسوٹ ہے، اس لوٹی ہوئی دولت کو واپس لا کر عوام کے قدموں میں نشاور نہیں کرے گی. ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. بالکل چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ سے صلح نہیں ہو سکتی، آپ سے جنگ ہی رہے گی. اپنے لشکر کو تیار کریں اور ان تمام ڈاکوؤں، چوروں، ٹھگوں کو ان کا گھیراؤ کرنے جنہوں نے پاکستان سے لوٹا. Enough is enough. Nawaz Sharif's brother Shahbaz also has to resign. $60 ملین انہوں نے اس قوم کا ہڑپ کیا ہوا ہے. $60 ملین کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ 6 ارب روپیہ. ہم نے بھی اب سے آنکھیں سر پہ بٹھا لی ہیں. ہم بھی آپ سے تب بات کریں گے جب آپ ختم ہو چکے ہوں گے. پاکستان کو بچا لیں ان چوروں ٹھگوں کے ہاتھوں، وگرنہ ہر چیز لوٹ کر یہ سوئس بینکوں میں بھجوا دیں گے اور آپ رفو چکر ہو جائیں گے. جمہوریت کی ڈیفینیشن جو ہے وہ جس طرح نواز اور شہباز چلا رہے ہیں وہ ڈیفینیشن نہیں. آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں، چاہے آپ چپا پیر کا چپا پہن کے آ جائے، آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا آپ پہ کوئی اعتبار نہیں ہوا. گھسیٹتے گھسیٹتے اپنے گھر لے گئے اور گھسیٹتے گھسیٹتے پھر باہر لے کے، اور پتہ لگا کہ یہ محبتوں کی ایک لازوال داستان ہے جس پہ ایک دوسرے پہ اعتماد بھی نہیں ہے، اعتبار بھی نہیں ہے. منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو بہت سے لوگ نون لیگ میں تو کہتے ہیں نا، وہ تو باقاعدہ اس وقت کینڈیڈیٹ ہے وزیر وزارت عظمیٰ کے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اتنے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ایمرج کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو آپ نے جو دکھایا اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ کبھی جدا تھے مگر دیکھ آج ملتے ہیں، کہا نہیں تو ان کے مزاج ملتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان نے تو بہت پہلے سے کہا تھا کہ یہ نورا کشتی کھیلتے ہیں، اور آج پوری قوم کے سامنے یہ بے نقاب ہو گئے. پی ایم صاحب نے حلف لینے کے بعد قوم سے پہلے خطاب میں کہا تھا کہ جب بھی ان کی چوری پکڑی جائے گی، جب بھی ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا، یہ سارے اکٹھے ہوں گے. اور اسی لیے شہباز شریف ہر جگہ پہ جا رہے کہ وقت کم ہے، وقت اسی لیے کم ہے. آپ یہ دیکھیے، میں تو ابھی ان چیزوں کو دیکھ کے کہ انہوں نے عدالت کا 1 تاریخ کا فیصلہ ہے، اس میں کہا ہے کہ چونکہ کورونا ہو گیا تھا اور اس کے بعد ہفتہ 10 دن تک اس کو بیڈ ریسٹ ہے اور اس کو بیڈ پہ ہونا ہے، مطلب وہ آرام فرما رہے ہیں، بیمار ہے. 10 دن تک کا کہا تھا. ابھی آپ دیکھیے کہ 1 سے 10 تاریخ تک اور 8 تاریخ جو آ گئی ہے اس میں یہ 1 تاریخ کو
5 फरवरी को भी मुलाकातें होती है, 7 फरवरी को भी मुलाकातें होती है, आज के दिन भी मुलाकातें होती है। जब वहां पे पेशी का मौका था तो कहा कि बीमार है, कोविड हो गया था, उसके बाद से हफ्ता 10 दिन तक, और डॉक्टर का हवाला दिया है कि डॉक्टर ने उनको आराम का कहा हुआ है, वो बिस्तर पे होंगे। जिस तरह नवाज शरीफ नहीं था, उसका यहाँ पे जेल में था, प्लेटलेट्स गिरने लगे और उधर चला गया। रही बात शहबाज शरीफ की, शहबाज शरीफ इस वक्त जो उनके खिलाफ सबूत आए हैं, जो टीटी स्कैंडल है, उससे बचना नामुमकिन है। और मैं नामुमकिन का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? एक होता है अरशद भाई सबूत, 4000 सफात से ज्यादा जो आपके डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, एक ये, लेकिन अकाउंट्स की डिटेल भी है। जो बेचारा अपना क्लास 4 मुलाजिम है, उसके अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं उसके सबूत है। वो अकाउंट जिनके पैसे आ रहे हैं वो कह रहा है कि भाई मैं तो क्लास 4 मुलाजिम हूं, मेरा तो शनाख्ती कार्ड लिया था, मैंने तो एक दिन उनके साथ काम किया था, मुझे क्या पता कि शहबाज शरीफ मेरे अकाउंट्स में क्या कर रहा था, मेरे शनाख्ती कार्ड को किस तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसमें बचना ही नामुमकिन है। वक्त कम है शहबाज शरीफ के साथ, ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप जब देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ये मुलाकातें कर रहे हैं तो आपको लगता है वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए कर रहे हैं? और जब बात करते हैं कि अदम एतमाद लेके आना है और हुकूमत को इमरान खान साहब को घर भेजना है, तो वो अपना मुफाद जिन केसेस का आप रेफर कर रहे हैं उसका दिफा कर रहे होते हैं, वही उनको जल्दी है, उसके अलावा कोई और मामला नहीं। देखिए, एक चीज सिंपल है कि इमरान खान का हुकूमत में हर गुजरता दिन जो है वो इनके ऊपर भारी पड़ रहा है। कैसे कि आज पाकिस्तान में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स की रिपोर्ट कि जो आलमी वबा आई, सदी का सबसे बड़ा क्राइसिस था, सदी का सबसे बड़ा क्राइसिस, जो इमरान खान जिस अंदाज से उसको डील किया, और दुनिया के जो 3 ममालिक है, जो पाकिस्तान तीनों दफा एक और दूसरे और तीसरे नंबर पे उसमें आ गया कि किस तरह उनको हैंडल किया गया। उसके बावजूद जहां पे दुनिया की मजबूत इकोनॉमी कोलैप्स करती गई, पाकिस्तान का जीडीपी 5.37% आपका जीडीपी ग्रोथ है। उसके साथ साथ पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इनके दौर में टेक्सटाइल मिल बंद हो रहे थे, आज फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट आ रही है। पाकिस्तान का सीपेक जो है वो दूसरे मरहले में बहुत बड़ी तादाद में न सिर्फ इन्वेस्टमेंट आ रही है बल्कि लोगों को रोजगार के मौके मिल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सेहत इंसाफ कार्ड के हर शहरी 10 लाख तक मुफ्त और बेहतरीन इलाज हासिल कर सकेगा। इनका पेट भी खराब होता था, पाकिस्तानी कौम के खजाने से बाई इलाज करते थे। नवाज शरीफ की पीआईए वहां पे कड़ा रहा, पाकिस्तानी कौम के खजाने से उसका इलाज होता रहा, लेकिन यहां पे हर शहरी, हर पाकिस्तानी, हर मजदूर, हर तनख्वाहदार उसके लिए 10 लाख तक मुफ्त और बेहतरीन इलाज न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट अस्पताल में। 5 दिहाइया बाद पाकिस्तान में डैम बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 10 डैमों के ऊपर काम हो रहा है। फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान का हर मैदान में आप देख ले एहसास गुर्बत के खात्मे का प्रोग्राम। खतरा शहबाज शरीफ को है, हुकूमत को नहीं। देखिए, शहबाज शरीफ को भी है, जरदारी को भी है। ये जो मफाद परस्त टोला है जो अपनी जात की सियासत करते हैं, स्टेटस को खतरा है। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद साहब, बहुत शुक्रिया उनके सेगमेंट में शिरकत करने का। यहाँ पे एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और दीगर जज साहिबान और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो अपने फैसले में लिखा, वो क्या चीज़ें थी, क्या अहम नुकात है, इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जस्टिस उमर अता बंदयाल और दीगर जज साहिबान, मौजूद जज साहिबान ने जो फैसला दिया और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो फैसला दिया उस केस में जिसमें कि लंदन प्रॉपर्टीज़ का जिक्र था, क्या अहम कानूनी नुकात थे, आइए देखते हैं। ए ईमान वालो, अल्लाह ही के लिए अदलो इंसाफ पर मजबूती के साथ गवाही देने वाले हो जाओ, चाहे वो तुम्हारे अपने खिलाफ हो या अपने माँ बाप के या रिश्तेदारों और अजीजों के, वो अमीर हो या गरीब, अल्लाह इन दोनों का ज्यादा खैर ख्वाह है। तुम ख्वाहिश के पीछे पड़कर इंसाफ ना छोड़ो, और अगर तुमने गलत बयानी या पहलू तही की तो जान लो जो कुछ तुम करोगे अल्लाह इससे पूरी तरह बाखबर है। नजरसानी की दरख्वास्तों में ये काबिल एतराज नुक्ता अहमियत का हामिल है कि क्या कोई अदालत हकायक को पसे पुश डालकर फैसला कर सकती है। फुल कोर्ट की जानिब से इस केस की समाअत 10 माह तक जारी रही, जिसमें पिटिशनर की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनकी अहलिया मुआशी तौर पर खुद मुख्तार हैं और अहलिया की लंदन की प्रॉपर्टी से पिटिशनर का किसी किस्म का ताल्लुक नहीं। लिहाजा ये मामला इस बात का तकाजा करता था कि FBI ये तहकीकात करे कि इन प्रॉपर्टीज को खरीदने के लिए पैसा कहां से आया। ये इसलिए जरूरी था ताकि पिटिशनर और अदालत से मुतालिक शकूक व शुबात को दूर किया जा सके। पिटिशनर और उनकी अहलिया ने जाती हैसियत में 3 दिन तक ठोस दलाइल दिए। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 की शिक 51E अवामी ओहदा रखने वाले अफराद से मुतालिक बड़ी वाज़ेह है, जिसके मुताबिक अवामी ओहदा रखने वाला शख्स
ایسی صورتحال میں کرمنل مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوگا اگر اس کے بیوی، بچے، والدین یا بہن بھائی کے پاس ایک ایسی پراپرٹی یا اثاثے ہیں جو اس کے ذرائع آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے اور جس کا حساب عوامی عہدہ رکھنے والا شخص نہیں دیتا۔ اس کیس میں یہ بات تسلیم کی گئی کہ سرینا عیسیٰ اور ان کے بچوں کی لندن میں موجود 3 جائیدادوں میں سے 40 آکلیڈ روڈ اور 90 ایڈیلیڈ روڈ پر واقع 2 جائیدادیں 2013 میں اس وقت خریدی گئیں جب پٹیشنر قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے عوامی عہدے پر تعینات تھے۔ یہ دونوں جائیدادیں پٹیشنر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سرینا عیسیٰ کی جانب سے ویل سٹیٹمنٹ میں ظاہر نہیں کی گئی۔ یہ تمام معاملہ شکوک و شبہات اور اضطراب کو جنم دیتا ہے۔ یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ عوامی عہدہ رکھنے والے افراد اور خاص طور پر اعلیٰ عدلیہ کے ججز بھی متعلقہ فورمز کے سامنے جواب دہ ہیں تاکہ وہ اپنی اور ادارے کی ساکھ کو برقرار رکھ سکیں۔ اگر ججز سے متعلق ایسے شکوک و شبہات دور نہ کیے جائیں جن سے متعلق شواہد بھی موجود ہوں تو اس صورتحال میں عدالتیں نہ صرف اپنا اخلاقی جواز کھو بیٹھیں گی بلکہ آئین اور قانون کے مطابق اپنی بنیادی ڈیوٹی سر انجام دینے میں بھی ناکام ہو جائیں گی۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ پٹیشنر کا معاملہ FBR کو بھیجنے سے متعلق جو فیصلہ ہم نے دیا، پٹیشنر بھی پہلے دن ہی سے اس موقف پر قائم تھے کہ ان کے بیوی بچوں کا معاملہ FBR کو بھیجا جائے تاکہ لندن کی پراپرٹیز خریدنے سے متعلق سورس آف انکم کا پتہ چل سکے۔ سرینا عیسیٰ نے 18 جون 2020 کو ویڈیو لنک پر دیے گئے بیان میں بھی یہی موقف اپنایا۔ سرینا عیسیٰ نے پہلے یہ موقف اپنایا کہ لندن پراپرٹی سے متعلق FBR نے ان سے کیوں نہ پوچھا، مگر اب وہ یہ موقف اختیار نہیں کر سکتی کہ FBR کا ان سے پوچھ گچھ کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے کسی فیصلے سے قبل ہی پٹیشنر نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں زیر سماعت ریفرنس کے خلاف اس عدالت کے سامنے آئینی پٹیشن دائر کر دی۔ مختصر فیصلے میں تسلیم شدہ حقائق کو رد نہیں کیا گیا بلکہ اسے محفوظ کیا گیا۔ یہ تمام انفارمیشن FBR کو بھجوائی گئی تاکہ اس کی تصدیق ہو سکے۔ CIR آرڈر بیمار ریکارڈ چیئرمین FBR کی رپورٹ کے ساتھ بطور انفارمیشن سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جمع کروایا جانا تھا، جیسا کہ آئین کے آرٹیکل 209 میں کہا گیا ہے۔ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ثوابدیدی اختیار تھا کہ وہ اس معاملے پر کارروائی جاری رکھے یا معلومات کو فائل کرے۔ اس تشریح کے علاوہ مختصر فیصلے کی کوئی اور تشریح کرنا غلط قرار دیا جاتا ہے۔ چونکہ FBR نے تسلیم شدہ معلومات کو مکمل کرنا تھا، یہ تمام انفارمیشن سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو مشاہدے کے لیے بھیجی گئی۔ اس تمام منظرنامے کو سامنے رکھا جائے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اس انفارمیشن پر کوئی رائے نہیں دی، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل فنکٹس آفیشیو بن گئی۔ ان نظر ثانی اپیلوں کی سماعت کے دوران ایسی اہم معلومات سامنے آئیں جس سے ہمارے اس اکثریتی فیصلے کی تائید ہوئی کہ اس معاملے کو اور لندن پراپرٹیز خریدنے سے متعلق سورس آف فنڈ کے معاملے کو تصدیق کے لیے FBR کو بھیجا جائے۔ سامنے آنے والی معلومات میں سب سے اہم معلومات سرینا عیسیٰ کے اسٹینڈرڈ چارٹر بینک کے فورن کرنسی اکاؤنٹ نمبر 053860558001 کے پروکیوریشن اینڈ ڈیلیگیشن آف اتھارٹی فارم سے متعلق ہیں۔ جیسا کہ بتایا گیا، یہ وہی اکاؤنٹ ہے جس کے ذریعے سرینا عیسیٰ نے لندن کی پراپرٹیز خریدنے کے لیے برطانیہ کے مختلف اکاؤنٹس میں 7,37,503 پاؤنڈز اور 17,966 پاؤنڈز کی ٹرانزیکشنز کی۔ 15 دسمبر 2003 کو اس سے متعلق جس فارم پر دستخط کیے گئے، اس پر پٹیشنر اور ان کی اہلیہ دونوں کے دستخط موجود ہیں۔ اس طرح بینک کے اس فارم کے مطابق پٹیشنر کو اس کرنسی اکاؤنٹ سے متعلق کئی اختیارات مل گئے۔ ان اختیارات میں اکاؤنٹ ہولڈر کی جگہ چیک ایشو کرنا، اکاؤنٹ میں فنڈز ڈپازٹ کروانا، اکاؤنٹ سے فنڈز منتقل کرنے کی ہدایت دینا اور بینک سٹیٹمنٹ سے متعلق ہدایت دینا شامل ہیں۔ یہ تمام ریکارڈ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی فائلز کی بک 4 کے والیوم 3 کے صفحہ 135 پر موجود ہے۔ اسی طرح سرینا عیسیٰ کے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں پٹیشنر کے سابق پارٹنر احسن ظاہر رضوی کی جانب سے 1,25,000 پاؤنڈز کی رقم جمع کروائی گئی۔ 1,00,000 پاؤنڈز اور 25,000 پاؤنڈز کے ان چیکس کی کاپیاں بھی بک 4 میں موجود ہیں۔ اس تمام انفارمیشن کا مطالعہ کرنے کے بعد بینچ
جب 20 اپریل 2021 کو صبح 11:30 بجے سماعت کے لیے عدالت پہنچا تو سرینا عیسیٰ نے بینچ سے گزارش کی کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو موصول ہونے والا میٹیریل واپس کیا جائے۔ سماعت کے آخر میں پٹیشنر کی جانب سے بھی بینچ کو ایسی ہی درخواست کی گئی۔ سماعت کے دوران ہم میں سے ایک جج نے پٹیشنر سے سرینا عیسیٰ کے اس فورن اکاؤنٹ سے متعلق 3 سوالات کیے، جس اکاؤنٹ کے ذریعے لندن میں پراپرٹیز خریدنے کے لیے 7,37,503 پاؤنڈز اور 17,966 پاؤنڈز کی ٹرانزیکشنز کی۔ پٹیشنر سے پہلا سوال یہ تھا کہ کیا پٹیشنر کے پاس اس فورن کرنسی اکاؤنٹ کو چلانے کا اختیار موجود ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا پٹیشنر کا اس فورن کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی رقم سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہے؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا پٹیشنر کا اس اکاؤنٹ سے نکلوائی گئی رقم کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اس پر پٹیشنر نے کہا کہ وہ ان سوالات کے جوابات ابھی دیں یا کل۔ پٹیشنر کو ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے اگلے دن تک کا وقت دے دیا گیا۔ 21 اپریل 2021 کو پٹیشنر کی جانب سے ایک دستاویز جمع کروائی گئی، جس میں پٹیشنر نے ہاں یا نہیں میں کوئی جواب جمع ہی نہیں کروایا۔ ان سوالات کے پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ کیا پٹیشنر کا تعلق سرینا عیسیٰ کے فورن اکاؤنٹ کے ساتھ ہے یا نہیں۔ تاہم پٹیشنر کی جانب سے جواب جمع نہیں کروایا گیا، لہٰذا اس معاملے پر مزید کارروائی نہیں چلائی گئی۔ اکثریتی رائے پر مشتمل بینچ نے 5 مئی 2021 کو اپنا اضافی نوٹ جاری کیا، جسے 20 اپریل 2021 کے فیصلے کے ساتھ منسلک کیا گیا اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو دستاویزات واپس بھیج دی گئیں اور پٹیشنر سے پوچھے جانے والے سوالات پر بھی اعتراض اٹھایا گیا۔ پٹیشنر کا پوچھے گئے سوالات کے جوابات نہ دینا ان کے اس موقف کی نفی کرتا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے معاشی طور پر خود مختار اہلیہ کی لندن پراپرٹیز کی فنڈنگ سے متعلق وہ کچھ نہیں جانتے۔ حوالے کے طور پر پٹیشنر کا 31 جولائی 2019 کو جمع کروایا گیا ابتدائی بیان بھی اس فیصلے کا حصہ بنایا جا رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لندن پراپرٹیز اور ان کو خریدنے سے متعلق تمام معاملات مالکان کو ہی پتہ ہیں اور پٹیشنر ان پراپرٹیز کا کبھی بھی مالک نہیں رہا۔ پٹیشنر کی جانب سے اسی طرح کا موقف ان کی جانب سے دائر کی گئی ایک آئینی پٹیشن میں بھی اختیار کیا گیا۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ لندن پراپرٹیز اور ان کے خریدنے سے متعلق اگر پٹیشنر کو علم نہ ہوتا وہ پوچھے گئے سوالات کا جواب نہیں میں دے دیتے، مگر ان کی جانب سے ایسا جواب نہیں دیا گیا۔ پٹیشنر نے سرینا عیسیٰ کے فورن کرنسی اکاؤنٹ سے متعلق سوالات کا جواب اس لیے نہیں دیا کیونکہ پٹیشنر کا اس اکاؤنٹ کے ساتھ تعلق تھا۔ پٹیشنر کا عدالت کے سامنے اپنایا گیا موقف اس سے مختلف تھا۔ سرینا عیسیٰ اور ان کے بچوں کی جانب سے لندن پراپرٹیز کی ملکیت تسلیم کی گئی، مگر یہاں بنیادی معاملہ ان پراپرٹیز کو خریدنے کے لیے ہونے والی فنڈنگ سے متعلق ہی ہے۔ سرینا عیسیٰ کی جانب سے CIR اسلام آباد کو یہ بتایا گیا کہ لندن پراپرٹیز کو خریدنے کے لیے پیسے ان کے فورن کرنسی اکاؤنٹ سے برطانیہ ٹرانسفر کیے گئے۔ بینک اکاؤنٹ کے اتھارٹی فارم کے مطابق پٹیشنر کے پاس یہ اختیارات موجود تھے کہ وہ اس اکاؤنٹ میں سے رقم نکلوانے یا جمع کروانے کی ہدایت دے سکیں۔ مزید برآں ان کے سابق پارٹنرز کی جانب سے اس اکاؤنٹ میں 1,25,000 پاؤنڈز کی بڑی رقم جمع کروائی گئی۔ یہاں یہ بات بھی سامنے آئی کہ پٹیشنر نے 5 اگست 2009 کو بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ حلف اٹھایا۔ پٹیشنر کے حلف اٹھانے کے 1 ماہ بعد ان کے پارٹنر کی جانب سے 3 ستمبر 2009 کو فورن کرنسی اکاؤنٹ میں 1,00,000 پاؤنڈز کی بڑی رقم جمع کروائی گئی۔ عوامی عہدے پر تعیناتی کے بعد پٹیشنر کو پارٹنرشپ فرم سے علیحدگی اختیار کرنی پڑی، اور جب کوئی پارٹنر لا فرم چھوڑتا ہے تو اسے لا فرم کے پیسے میں سے اس کا حصہ دیا جاتا ہے۔ کیا سرینا عیسیٰ کے اکاؤنٹ میں جو پیسے جمع کروائے گئے وہ وہی پیسے تھے جو لا فرم سے علیحدگی پر دیے گئے، یا یہ ٹرانزیکشن کسی اور لین دین کا نتیجہ تھی جو پٹیشنر کے سابق پارٹنر اور سرینا عیسیٰ کے درمیان ہوئی؟ بادی النظر میں یہ تو بھولا پن نظر آتا ہے کہ پٹیشنر کو اس ٹرانزیکشن کا کوئی علم نہیں تھا۔ 25,000 پاؤنڈز کی دوسری ٹرانزیکشن 11 اپریل 2008 کو کی گئی جب پٹیشنر لا فرم میں پارٹنر تھے۔ بادی النظر میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ ان کے علم میں نہیں تھا کیونکہ اس میں ان کا تعلق جڑتا ہے۔ سرینا عیسیٰ کے موقف کے مطابق لندن پراپرٹیز اسی فورن کرنسی اکاؤنٹ کے ذریعے خریدی گئیں اور یہ پراپرٹیز 2013 میں اس وقت خریدی گئیں
जब पिटिशनर पब्लिक ऑफिस होल्डर थे। इन हकायक से बादियो नजर में ऐसा लगता है कि पिटिशनर को इस फॉरेन करेंसी अकाउंट से मुतालिक अहम हकायक का बहुत कम इल्म था। इस अकाउंट में आने वाले पैसे के साथ भी पिटिशनर का कोई ना कोई लिंक था, लिहाजा पिटिशनर के मौक़िफ़ और सामने आने वाली नई मालूमात में तजाद मौजूद है। ये वो तमाम अहम नुक्ते हैं जो नई मालूमात की रोशनी में सामने आए और ये सवालात ये तकाजा करते हैं कि मुतल्लिका फोरम के सामने उनके जवाबात दिए जाएं। अगर 19 जून 2020 के मुख्तसर फैसले को सामने रखते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने सवाबदीदी इख्तियारात की रोशनी में इसका फैसला करती तो शायद ये तनाज़ा खत्म हो जाता। ताहम नजरसानी अक्सरियती फैसले में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से भेजा गया मटीरियल वापस करने की हिदायत की गई और मुतल्लिका अथॉरिटीज को स्क्रूटनी से भी रोक दिया गया। इस मटीरियल को हमारी जानिब से 2 वजूहात की बुनियाद पर काबिल गौर समझा गया। एक ये कि नजरसानी अक्सरियती फैसला हमारे रास्ते में नहीं आ सकता क्योंकि इस बेंच में मौजूद दीगर जजेस ने भी इस मटीरियल का तज्जिया किया और इसे सामने रखा। इस बेंच के तमाम जजेस की जुडिशल आजादी को बरकरार रखना लाजमी है। दस्तियाब मालूमात की बुनियाद पर इख्लाफ राय रखने वाले जजेस की जानिब से राय देने के रास्ते में रुकावट नहीं डाली जा सकती। 5 जजेस के अक्सरियती फैसले में बैंकिंग इंफॉर्मेशन को गैर कानूनी करार दिया गया, मगर इनमें से किसी ने मुतल्लिका अथॉरिटी को ये नहीं कहा कि वो इस मालूमात पर अमल दरामद ना करें। लिहाजा हम या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस इंफॉर्मेशन का बगौर जायजा ले सकते हैं। पैरा 15I के मुताबिक अदालतें ऐसे फैसले पर नजरसानी कर सकती हैं जिससे मुतालिक ऐसे सबूत सामने आ जाएं जो फैसला देते वक्त सामने ना हो मगर मौजूद हो। इस केस में CIR इस्लामाबाद की कार्रवाई के दौरान नई मालूमात सामने आई और ये मालूमात उस वक्त मौजूद थी जब 19 जून 2020 का मुख्तसर फैसला दिया गया। क्योंकि ये दस्तावेजात सीरीना ईसा की कॉन्फिडेंशियल दस्तावेजात थी, लिहाजा दूसरी पार्टीज को इसका इल्म नहीं था। 19 जून 2020 को जब FBR की तस्दीक से मुतालिक फैसला दिया गया तो तब CIR इस्लामाबाद ने सीरीना ईसा के बैंकों से ऑर्डिनेंस की सेक्शन 176 के तहत मालूमात मांगी। सीरीना ईसा की जानिब से जमा करवाए गए दस्तावेजात में ये बात सामने आई कि पिटिशनर का सीरीना ईसा के फॉरेन करेंसी अकाउंट के साथ ताल्लुक मौजूद था, लिहाजा प्रॉपर्टीज की तस्दीक से मुतालिक इन दस्तावेजात पर इन्हिसार करना बिल्कुल अहम है। नजरसानी अपील को मंजूर करके और सामने आने वाली नई और हकायक पर मबनी मालूमात को काबिल गौर ना समझकर नजरसानी अक्सरियत ने एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है जिसमें सच्चाई को कानूनी नाइसिटीज में छुपा दिया गया है। यहाँ इस फैसले के आगाज में मौजूद आयत का हवाला दिया गया जिसमें यह कहा गया कि इंसाफ करने के लिए सच को तलाश करो। जजेस बतौर मुंसिफ माशरे में आला मुकाम रखते हैं, लिहाजा सच को तलाश करने और सच का सामना करने से मुतालिक अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो वो खुदा के हुक्म के खिलाफ जाएंगे और खुदा ने आला तबके वालों को खसूसी रियायत देने से मुतालिक मुतनबा भी किया है। जजेस भी अवामी ओहदा रखने वाले दीगर अफराद की तरह अपनी गलतियों पर जवाबदेह हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने ऐसा मटीरियल मौजूद है जो इस बात का मुतकाजी है कि इसका जवाब दिया जाए ताकि पिटिशनर और अदालत से मुतालिक तमाम शकूक व शुबात दूर हो सकें। इस तमाम मंजरनामे में नजरसानी की तमाम 9 पिटीशन मुस्तरद की जाती हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर और दीगर मौजूद जज साहिबान का मुत्तफ़िका तहरीरी फैसला। जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक और फैसला तहरीर किया जिसके चंद चीदा नुकात ये हैं। मुझे 4 मेंबर्स के फैसले के एक अहम नुक्ते पर एक इतराज है। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने भी दस्तखत किए। उन्होंने मुख्तसर फैसले पर भी दस्तखत किए मगर फिर वो 30 अप्रैल 2021 को रिटायर हो गए, इसलिए वो इस फैसले पर दस्तखत करने के मजाज नहीं रहे। 4 मेंबर्स के फैसले के पैरा 55 में इस मामले की वजाहत की गई मगर मेरी नजर में मेरे साथी जजेस ने उन्हें यह फैसला भेज के एक कानूनी गलती की। ये एक अहम मामला है जिसे हल होना चाहिए। मेरी नजर में जब एक जज रिटायर हो जाए तो वो किसी हुक्मनामे या फैसले पर दस्तखत नहीं कर सकता और उसकी कोई हैसियत नहीं होती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या किसी भी मुतल्लिका फोरम ने दस्तयाब मालूमात पर मजीद कार्रवाई करने से नहीं रोका। किसी किस्म का तनासुब ना होने की वजह से इसका कोई ऑपरेटिव इफेक्ट मौजूद नहीं रहा। अब ना ही 4 मेंबर्स का फैसला और ना ही जस्टिस याहिया आफरीदी के फैसले का किसी किस्म का कोई प्रेसिडेंशियल इफेक्ट मौजूद है और इस बात पर सारी बात खत्म हो जाती है। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर,
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔